دو بے اصولیاں ہیں جس سے میدان مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں بنیادی، ایک کام پورا نہ کرنا، اور دوسرا انتشار، اپنی رائے پر اصرار کرنا. میری بات دھیان سے سننا، بہت اپنی رائے پر اصرار. جی ہاں، ایک تو یہ وجہ ہے انتشار کی، اور ایک وجہ یہ ہے کہ جو کام دیا گیا اس کو پورا نہ کیا. میں دونوں کی مثالیں عرض کرتا ہوں. یہ دونوں مثالیں احد کے میدان میں ملتی ہیں. دونوں مثالیں میدان احد میں ملتی ہیں. مشورہ ہوا کہ مشرکین سے مقابلہ مدینہ منورہ میں رہ کر کیا جائے یا باہر نکل کر احد کے موقع پر. بعض کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں، بعض کی رائے تھی کہ نہیں، باہر نکل کے مقابلہ کریں. صحابہ کبار صحابہ کی رائے تھی کہ باہر نکل کے مقابلہ کیا جائے. بعض کی رائے تھی کہ نہیں، مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے. آپ نے مشورہ سب سے کیا، رائے سب سے لی، یہاں تک کہ آپ نے منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اس سے بھی رائے لی، کیونکہ جنگوں کا وہ ماہر تھا، تجربہ تھا. پوچھا اس سے بھی، تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا. رائے ہو گئی، رائے کا اختلاف ہوگا، کسی کا تجربہ یہ ہے، کسی کا تجربہ یہ ہے، کسی کی رائے یہ ہے، کسی کی رائے یہ ہے. رائے کا اختلاف تو ہوا کرتا ہے. ابھی میں رائے دے دی، رائے سب آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور اندر سے آپ تیار ہو کر نکلے باہر، مدینے سے باہر جانے کے لیے. جب آپ نے ایک عمل کر لیا تو اختلاف ختم ہو گیا. جی ہاں، جب ذمہ دار کوئی عمل کر لے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھو ہمیشہ، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جب ذمہ دار نے عمل کر لیا تو اختلاف ختم ہو گیا. رائے کے اختلاف جب تک ہوتا ہے جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو. جب فیصلہ ہو گیا رائے کے اختلاف ختم ہو گیا. ہمیشہ بات یاد رکھو. یہی امت کی اجتماعیت کی واحد ایک وجہ ہے صرف، کہ اگر فیصلے کے بعد اختلاف باقی رہے گا تو امت کبھی مجتمع نہیں ہوگی. کہ فیصلہ ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا، آپ نکلے مدینے سے باہر. تو عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقین کا سردار، اس نے کہا ہماری رائے تو وہی ہے جو پہلے تھی، ہم تو اپنی رائے پر عمل کریں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. سنو، پورا تمہیں احد کا پورا نقشہ دکھلاتا ہوں، جس سے معلوم ہو گیا کہ کون کون سی بے اصولیاں ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کو زخم آئے اور صحابہ شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اور آپ کے سر پر زخم آئے. کیا وجہ ہوئی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ تعداد کم ہوئی مسلمانوں کی. ایک آدمی نے اصرار کیا، نہیں جی ہماری رائے وہی جو پہلے تھی، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. ہم آپ کے ساتھ، آپ جائیے کام کیجئے، ہم مدینے میں رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. ہم آپ کے ساتھ جب جائیں گے جب آپ ہماری بات مانیں. سنو، آپ ہماری بات مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ کہہ کر عبداللہ بن ابی بن سلول نے 300 آدمی اپنے ساتھ لے لیے. 300 آدمی، 1000 تھی جماعت مسلمانوں کی. 1000 میں سے 300 نکل گئے. سنو، 1000 میں سے 300 نکل گئے، 700 رہ گئے. یہ گئے میدان میں، 300 الگ ہو گئے کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ہم مدینے میں رہیں گے. کیوں؟ کیا وجہ ہے
کہ ہماری رائے نہیں ہے باہر نکلنے کی. ہاں یہ وجہ ہوئی ہے، یہ صاف لکھا ہے روایتوں میں کہ کیونکہ ہماری بات پر عمل نہیں ہوا اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ صاف کہا عبداللہ بن ابی نے. چنانچہ یہ 300 ٹھہر گئے. باقی 2 جماعتیں اور تھیں مسلمانوں کی، یہ بھی سنو. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا. 2 جماعتیں اور تھیں مسلمانوں کی. وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ ہم کن کے ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں ان کا ساتھ دیں. سنو غور سے، اسی طرح قرآن میں اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما. 2 جماعتیں مسلمانوں کی تھی، وہ بھی پھسلنے لگی کہ اب کیا کریں. ان کی رائے ہے کہ یہاں رہ کر مقابلہ کریں، ان کی رائے ہے کہ وہاں باہر نکلیں. ہم کیا کریں؟ درمیان والے. تو ان درمیان والوں پر اللہ نے فضل فرمایا. درمیان والوں پر اسی طرح قرآن میں ہے، درمیان والوں پر اللہ نے فضل فرمایا واللہ ولیہما، کہ اللہ ان دونوں کے مددگار ہوئے، کہ اللہ کی مدد سے یہ دونوں جماعتیں بھی پھر باہر نکل گئیں. جی ہاں، تذبذب میں تو پڑے تو کیا کریں. یہ یوں کہتے ہیں، یہ یوں کہتے ہیں، ہم کیا کریں. واللہ ولیہما، اللہ ان کے والی تھے، اللہ ان کے مددگار تھے، کہ اللہ کے فضل سے یہ دونوں جماعتیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے باہر نکل گئی، آپ کے ساتھ ہو گئی. وہاں میدان میں آپ نے صحابہ کو کام دیا. آپ نے 50 صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ کی عمارت میں 50 صحابہ کو کہا کہ تم یہاں سے مت ہٹنا، تم یہاں جمے رہو جبل رماد پر. یہ ایک گھاٹی تھی جدھر سے پیچھے سے آنے کا راستہ تھا. آپ نے کہا تم یہاں رہنا، یہاں سے مت ہٹنا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو. اگر ہمیں شکست ہو گئی، سنو روایت میں عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا ان 50 سے اگر ہمیں شکست ہو گئی ہماری مدد کے لیے مت آنا. سنو ہم تو سمجھے کہ یوں ہوگا، ہم تو سمجھے کہ یوں ہوگا، یہ نہیں. جو کام دے دیا گیا اسے کرو بس. صحابی کی صفت تھی، جو کام دے دیا گیا اسے کرو پورا. آپ نے صاف کہہ دیا تھا اگر ہمیں فتح ہو جائے تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا کہ ہمارا غنیمت لینے کے لیے اتر جاؤ، اور اگر ہمیں شکست ہو جائے تب بھی یہاں سے مت ہٹنا کہ ہماری مدد کے لیے آؤ. تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے کسی قیمت پر. وہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں میاں یہ اصول تو پہلے کا تھا اب نہیں ہے، یہ بات تو پہلے تھی اب نہیں ہے، اس چیز کی ضرورت پہلے تھی اب اس کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں، لوگ اصول کو چھوڑتے جاتے ہیں پیچھے پیچھے. ہمارا خیال تو یوں ہے، ہمارا خیال تو یوں ہے، ہمارا خیال تو یوں ہے. جی ہاں، اپنے خیالات، اپنے تجربات، اپنے خیالات طے کیا ہوا تھا یہ نہیں معلوم کیا طے ہوا تھا. چنانچہ روایت میں ہے کہ ان 50 میں سے اللہ نے فضل فرمایا کہ سارا میدان، کیونکہ جب تک ہدایات پر چلتے رہے اجتماعیت کے ساتھ، سارا میدان مشرکین کے ہاتھ سے آ گیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں. مشرکین بھاگ رہے تھے پیٹ پھیر کر، اپنا سامان چھوڑ کر. صحابہ مال غنیمت میں لگے. بے شک مال غنیمت، اس کی فضیلت، یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ مال غنیمت لوٹ رہے تھے، نہیں. غلطی یہ ہوئی کہ جن کو کہا تھا یہاں سے نہیں ہٹنا وہ اتر گئے مال غنیمت لینے کے لیے. ختم ہو گئی اب تو بات. اب تو میدان ہمارے ہاتھ میں آ گیا. یہ اصول تو اس وقت کا تھا جب تک میدان ہاتھ میں نہیں تھا. اب تو میدان ہاتھ میں آ گیا، چھوڑو اس کو. عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ تم یہاں سے مت ہٹنا، یہ میرا حکم ہے، سنو میری بات دھیان سے. یعنی کہ بھائی امیر صاحب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، امیر صاحب کو سب نیچے مال غنیمت لوٹ رہے ہیں اور یہ ہم اپنا حکم چلا رہے ہیں، کیا کریں بتاؤ. تو اچھا چلو اکثریت کی رائے دیکھ لو کیا ہے. سنو آج کیا کہتے ہیں بھائی اکثریت کی رائے، اکثریت کوئی چیز نہیں ہے. اصل اطاعت ہے، حکم اصل ہے. اکثریت اقلیت کوئی چیز نہیں ہے. یہ جمہوری نظام ہے کہ اکثریت کی ادھر ہے اسے ادھر چلو، یہ کوئی چیز نہیں ہے.
تو 50 صحابہ میں سے 40 صحابہ نیچے اتر آئے، اور جبیر عبداللہ بن جبیر جمع رہے کہ نہیں میں نہیں ہٹوں گا یہاں سے، اور 10 صحابہ ان کے ساتھ رہے۔ یہ 50 میں 40 صحابہ نیچے اتر آئے۔ جب یہ تعداد کم ہو گئی یہاں سے تو جو ہے اس طرف سے آ کر مشرکین نے حملہ کیا، یہ 10 رہ گئے، ان 10 کو انہوں نے نمٹایا اور یہیں سے داخل ہوئے، اور سارا میدان مشرکین کے ہاتھوں میں واپس چلا گیا۔ یہ سارے حالات اس لیے بنے، لکھا محدثین نے وہ تفصیل دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ ایسا اچانک آ کر حملہ کیا مشرکین نے کہ صحابہ کو ہوش نہیں تھے کون کہاں ہے، ایسا گھمسان صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا۔ جی ہاں ایسا بھی ہوا ہے۔ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اپنی جگہ سے ہٹنا مت، چاہے ہزیمت ہو یا فتح ہو، جو چاہے ہو، تم یہاں سے مت ہٹنا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو کام دیا جائے اسے پورا کرو، جو کام دیا گیا اسے پورا کرو، دوسرے گشت کا ہو، اس کا ہو، مقامی گشت کا ہو، بیرون کا ہو، جو کام دیا گیا اسے پورا کرو۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جو کام میں تمہیں کرنے کے لیے دوں یا تو اس کو پورا کر لیا کرو، اگر تم نے اس کو پورا نہ کیا تو یہود و نصارہ تمہاری گردن پر سوار ہو جائیں گے۔ حضرت علی کا قول ہے، کوئی کام کرنے کے لیے دیا وہ ہوا نہیں پورا، پھر یہ فرمایا کہ جو کام تمہیں کرنے کے لیے دیا جائے اس کو پورا کر لیا کرو، ورنہ یہود و نصارہ تمہاری گردن پر سوار ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں عزیزوں، ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری اطاعت سے پوری ہو سکتی ہے، اطاعت سے پوری ہو سکتی ہے۔ ہمارا مشورہ ہے، ہم مشورے کے پابند ہیں کہ مشورہ ہوا، رائے لی گئی اور رائے مختلف ہو گئی، رائے تو اختلاف تو ہوگا، ہماری یہ رائے، ان کی یہ رائے، ان کی یہ رائے، ان کی یہ رائے، ہر ایک کی ذہنیت الگ، ہر ایک کا خیال الگ، ہر ایک کا تجربہ الگ، ہر ایک کی سطح الگ، ٹھیک ہے، لیکن مخالفت ہو کہ رائے کے اختلاف سے امت پھٹے گی نہیں، مخالفت سے پھٹے گی۔ امت مخالفت سے پھٹتی ہے، اختلاف سے نہیں پھٹتی۔ امت رائے کے اختلاف سے نہیں پھٹتی، مخالفت سے پھٹتی ہے، مخالفت ہوتی ہے اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا دو باتیں اس قصے میں ہیں پورے احد کے، ایک کام پورا کرو، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی رائے پر اصرار مت کرو کہ رائے ختم ہو گئی، فیصلے کے بعد رائے ختم۔ کیا کرنا چاہیے کہ ہاں ذمہ دار کو رائے دے دو کہ ہماری یہ رائے ہے، بس پھر چھوڑ دو ذمہ دار پر چھوڑ دو۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ ذمہ دار اگر غور و فکر کرے گا اور کام صحیح کرے گا تو اللہ اس کو دگنا اجر دیں گے، اور اگر ذمہ دار نے غور کیا اور فیصلے میں خطا ہو گئی تب بھی اللہ اس کو ایک اجر دیں گے۔ لو، تب بھی اللہ اس کو ایک اجر، خطا ہو گئی اس سے، جی ہاں فیصلے میں خطا ہو گئی، کیا ملے گا؟ ایک اجر، جی ہاں، کہ اس کو ایک اجر ملے گا، اور اگر فیصلہ کیا صحیح کیا تو 2 اجر ملیں گے، ایک غور و فکر کرنے کا، ایک اصابت رائے کا، صحیح فیصلہ کرنے کا، کہ دگنا اجر۔ جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ کام تو اطاعت پر ہے، اور کہاں کی اطاعت؟ کہ فرمایا روایتوں میں ہے کہ اطاعت میں اتنی وسعت ہے کہ جب تک تمہیں تمہارا ذمہ دار نماز چھوڑنے کا حکم نہ دے اور کفر کرنے کا حکم نہ دے کہ وہاں تک بات مان کر چلو۔ جی ہاں، اتنی وسعت اطاعت میں۔ لوگ لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جی ہاں۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے یہ قرآن کا حلقہ کیوں شروع ہو گیا عورتوں میں، مستورات میں؟ میں نے کہا بھائی قرآن تو سیکھنا فرض ہے، گھروں میں عورتیں انگریزی سیکھتی ہیں، ہندی سیکھتی ہیں، قرآن سیکھیں، نماز نہیں ہوگی اس کے بغیر۔ کہ نہیں، یہ غلط، یہ نیا کام شروع ہو گیا۔ میں نے کہا نیا کام نہیں، یہ پرانا کام ہے،
عمر رضی اللہ عنہ کے بہن بہنوئی ہجرت سے پہلے گھر میں قرآن سیکھا کرتے تھے. حضرت خباب ان کے بہن بہنوں کو قرآن سکھلایا کرتے تھے. وہاں سے عمر کو ہدایت ملی ہے. اسے یاد کرو. یہ اختلاف ہو رہا ہے کہ کیا اختلاف ہو رہا کہ قرآن کیوں سیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے کہ قرآن سیکھنے سے اختلاف ہو گیا. ہاں میرے پاس ایک صاحب میں بھی کہا ہوا آ نہیں رہے کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے. کیا ہوا؟ کہنے کہ وہ کام نہج سے ہٹ گیا. میں نے کہا بھائی بتاؤ تو کیا نہج سے ہٹ گیا؟ کہ وہ عورتوں میں قرآن کا حلقہ شروع ہو گیا. اب ہمارا کام یہاں پہنچ گیا کہ قرآن سیکھنا ہمارا کام نہیں. تم میں سے کسی نے ایک اختلاف کیا کہ گھر میں بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی مان لے گا اس کو؟ میں حیران ہو گیا. اچھا یہ اختلاف ہجرت سے پہلے کا عمل، صحابہ کا عمل، حضرت عمر کی ہدایت کے ملنے کا دن اور ذریعہ بہن کے گھر میں قرآن کی تفسیر کا حلقہ، یہ کام نہیں چل رہا. اس لیے میں عرض کر رہا کہ اختلاف رائے سے امت نہیں پھٹتی، مخالفت سے پھٹتی ہے. یاد رکھیو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ نبوت کے صحابہ کے کسی کام کا انکار کرنا یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے کام میں نہیں ہے، خدا کی قسم یہ بڑی محرومی کا سبب ہے. بڑی محرومی کا سبب ہے. بڑی محرومی کا سبب ہے. آدمی کا عمل نہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا کسی صحابہ کے کسی عمل کا انکار کرنا یا اس کی تردید کرنا یا اس کو ہلکا سمجھنا. یہ بڑا جرم ہے. یہ بڑا جرم ہے. اس لیے میرے دوستوں آج میں نے عرض کیا کہ مشورہ بڑی بڑی برکتیں مشورے کے ساتھ ہیں. آپ دیکھو صحابہ کے قصے اٹھا کر بڑی بڑی برکتیں مشورے کے ساتھ ہیں. صحابہ آگ جمع ہو گئے. خندق میں ایک چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی ہے. یہ نہیں کہا چھوڑ دو، یہ نہ سوچا کہ یہاں سے خندق کو گھما لو. چلو چل کے پوچھتے ہیں. آئے پوچھنے کے لیے صحابہ. آپ نے فرمایا میں اترتا ہوں خندق میں. آپ